اهدنا الصراط المستقيم کہ مجھے اس لیے ایک بات ہے، مجھے کانوں میرے میں سننے میں آ رہی ہے باتیں، آگے بھی میں سنتا تھا لیکن یہ بات کہہ دیتا ہوں، اب بھی یہ رکا ہے کوئی کہ بعض لوگ مانا کرتے ہیں یقتلون الانبیاء بغیر حق کا مانا قتل نہیں ہوئی ہے، انبیاء کو قتل نہیں کیا گیا، یوں تکلیفیں دی گئی ہے، تکلیفیں دی گئی، مارا شارا گیا یا دنیاوی تکلیفیں دی گئی لیکن قتل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ قرآن میں آتا ہے اغلبن انا ورسولی، میں ضرور غالب کروں گا، میں غالب ہو کر رہوں گا اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ سمجھ گئے؟ آپ پہلے سوچئے، یہ بھی معنی پرویزیوں کا ہے، پرویزی ٹولے کا معنی ہے قرآن پاک کے سری آئے اور سری لغت عربی کے خلاف معنی کرتے ہیں اپنی من گھڑت ذہن کے مطابق۔ یقتلون نبیین کا معنی قتل نہیں کرتے، حالانکہ ساری عربی زبان کو دیکھو، قتل کا معنی یہ معنی نہیں آتا صرف مار پیٹ، قتل کی یہ معنی نہیں آتا یوں تھپڑ شپڑ مارنے ہے، یہ معنی نہیں آتا ہے خیال میں۔ اور پھر صرف اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ ایک غلط معنی کرنے کے لیے آگے آتا ہے اغلبن انا ورسول، میں غالب ہو کروں گا میرے رسول بھی۔ کیا یہ بات آپس میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر یہ معنی ہو کہ قتل کا یہ معنی ہو کہ جی صرف دنیاوی تکلیف، کیوں؟ ورنہ اگلی آیت آتی کہ میں غالب ہو کر ہوں گا میرے رسول، کہ نوح علیہ السلام غالب کس طرح ہو کر رہے؟ لوگوں نے نہیں مانا، ان کو تکلیفیں نہیں آئی۔ کون سی پیغمبر ہے جن کی تکلیفیں نہیں آئی؟ چند انبیاء ہیں جن کی امتوں نے ایمان لایا بلکہ اکثر انکار کیا ہے۔ یہ معنی عجیب لوگ بنا لیتے ہیں کہ جی بس میں غالب ہو کروں گا میرے رسول بھی۔ لاغل بننے سے مراد کیا ہے؟ کہ حق کے اعتبار سے غلبہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ہے اور میرے رسولوں کے لیے ہے۔ اگر راستے میں کوئی قتل ہوتا ہے، مار پڑتی ہے، اب دیکھو مار پڑنا بھی، خود مار پڑنا بھی تو ہے، تکلیف تو آئی ہے انبیاء پر بھی، تکلیف تو آئی ہے۔ بعض انبیاء اس راستے میں شہید بھی ہو گئے، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، نصیب ہوئی ہیں، ایک نہیں کئی انبیاء راستے میں مرتے رہے، فوت ہوتے رہے، آخر کہیں جا کر نتیجہ پہنچا ہے۔ اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے وقت، خود حضرت موسیٰ کے وقت پہلے ہوتا جاتے ہیں، آخر جا کر کہیں قوم کو نتیجہ ملتا ہے۔ کوئی یہ ضروری کہ ہر پیغمبر کے وقت جا کر کامیابی حاصل ہو گئی ہو، نہیں، لیکن یہ شہادت بھی اور اس راستے میں موت بھی، یہ بھی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے جو اس مقام پر مر جاتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ واموات احیاء عند ربہم ولکن اللہ، اور قتل کے معنی کو تبدیل کرنا پھیرنا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ صرف اتنی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرویزیوں سے مجھے خطرہ نہیں ہے، بعض مولویوں کی زبانوں سے بھی نکل رہا ہے۔ مجھے آج ہی رات میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی کا نام لیا گیا کہ فلانا معنی کرتا ہے، ایک حکیم ہے، آگے مجھے امید نہیں تھی، واللہ بالصواب کوئی زمانہ اعتماد کبھی نہیں، لیکن مجھے کہہ رہے فلانا حکیم جو ہے، حالانکہ وہ مفتی محمد صاحب کا مرید بھی ہے، کہتے یہ معنی کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ خدا تعالیٰ ہی ہدایت دے دے، ورنہ آج کر ان لوگوں کی کتابیں دیکھ کر، پرویزیوں کی کتابیں دیکھ کر پرویز کی حالات کو کئی معنی لوگ تبدیل کرنے لگ پڑے ہیں، وہ تو ہر چیز کے معنی تبدیلی کرتا جاتا ہے۔ بہرحال معنی یہ صحیح بات، انبیاء قتل بھی ہوئی ہے، انبیاء کو قتل کیے گئے، کئی ایک نہیں کئی انبیاء قتل ہوتے رہے، وہ اللہ کے علم میں کیا کیا حالات ان کے رہے۔ لیکن یہ ایک بات ہے لأغلبن زمانہ استقبال کا ہے، زمانہ استقبال کا ہے، بے شک کئی قتل بھی ہوں گے، کئی مارے بھی جائیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا آخر حق و غلبہ زمانہ استقبال کا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آج یہ اب ایک آدمی تم جاؤ تو آج مجھے کامیابی ہو جائے، غلط ہے، غلط ہے۔ خدا کامیابی دے دیتا ہے،
تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اس راستے خاردار میں گزرتے جاؤ, قدم اٹھاتے جاؤ, پختی کی خدا کامیابی دے دیتا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں اس پنڈی میں توحید کا نام لینا نری موت تھی. کوئی آسان تھا یہ پرانے قلعے کی مسجد میں اس میں یا رسول اللہ کے نعرے یوں ہوتے تھے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے, نماز کی بات باقاعدہ پڑھتے تھے اونچی اونچی آواز سے, اور اس پر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا, ساری چیزیں تھیں. تو وہ کوئی حد ہے؟ کوئی ساری اور پنڈی میں ایک مسجد نہیں تھی جہاں کوئی یہ کہہ سکے یہاں علماء دیوبند کے ماننے والا ہو, چاہنے والا بھی کوئی ہو. لیکن ہم کوئی آدمی کہے جی پہلے دن ہی آخر کام کرے تو لوگ چٹ مان جائے, اکثر نہیں ہے. گالی گلوچ ملتی ہے, مارے کھانی پڑتی ہیں, سارے کام ہوتا ہے. خدا کرتا آخر اپنی قدرت مہربانی سے اپنے کرم سے فضل کرتا ہے اور فتح بھی دے دیتا, کامیابی بھی. ہاں جی, بہرحال ان الذین آمنوا یہ رقبہ ہے امت محمدیہ کا. الذین ہادو یہ امت موسیٰ علیہ السلام کا رقبہ ہے. نصارا کا لقب ہے امت عیسیٰ علیہ السلام کا. الصابئین, صابئین میں دو قول ہیں. بڑا شرکائے ہدایہ میں کوئی کہتے ہیں یعبدون القواقب ہیں, یہ ستاروں کی پجاری قوم تھی. ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لوگ جو ستاروں کے پجاری تھے. بعض کہتے فرقۃ من اہل الکتاب, شرکائے میں پڑھا ہوگا, اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے. بہرحال یہاں ابراہیم علیہ السلام کی امت یا اہل کتاب میں سے کوئی فرقہ ہے ختم. یعنی امت محمدیہ ایک, امت موسوی دو, امت عیسوی تین, امت ابراہیمی چار. قرآن کہتے ہیں ان امتوں والو ہیں, اے امتوں والو دار مدار دیکھو, من آمن باللہ وال, جو بھی تم میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور دن آخر. سمجھ گئے, جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ دن آخر کے ساتھ, وَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ. سمجھ گئے میری بات کو؟ ان القاب پر خوش نہ ہونا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ دین آمنو میرا لقب ہے, یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ دین ہادو لقب ہے. ان سارا یہ لفظ سارے اچھے ہیں, لفظ برے نہیں ہیں. آمنو بھی اچھا ہے, ہادو بھی. کیوں ہادو مانا خودنا الیک, اللہ کی طرف رجوع کرنا. نصارا دین کے لیے مددگار. کتنے سے لفظ ہیں, لفظ سارے اچھے ہیں. القاب پر خوش نہ ہونا. من آمن باللہ, دیکھو تم میں سے جس کے دل میں ایمان ہوگا اور دل میں قیامت کو ماننے والا ہوگا, عمل سارا من چھنگ بناؤ اجر عند ربی ولا خوف علیہم ولا. وہ ایک اسم کا مراد اور خبر سے مراد. اسم بیان کرا القاب کو, خبر بیان کر دی حقیقت کو. حقیقت میں دیکھیں ایمان ہے یا ایک آدمی بڑا ہی بارہ ہوتا ہے کہ نہیں, جی فلانا قادری ہے, جی فلانا نقش بندی, اچھا سبحان اللہ پاکستانی, او ہو پاکستانی, السلام علیکم. قرآن کہتا ہے کہیں پاکستانی ہونے پر خوش نہ ہو. خیال ہمیں آگے نہیں آیا, کہیں نقش بندی ہونے پر خوش نہ ہو, کیوں فلانے ہونے پر خوش نہ ہو. دیکھو ایمان بھی ہے یا ایمان ہے تو نجات ہے, نہیں ایمان تو جائے. ہمیں کیا ہے پاکستانی ہوتے کہیں نجات ہو جائے. اللہ دن آمنو پر خوش نہ ہو, ہادو پر خوش نہ ہو, نصارا پر خوش نہ ہو. ایمان کی اندر ہے موجود یا اللہ دن آمنو سے مراد اور من آمن سے مراد اور ہے. اب ایک سوال آؤ کہ یہ ایک آیت ہے, اس آیت میں معلوم ہوتا ہے من آمن باللہ ضروری ہے, والیوم الآخر ضروری ہے, وعمل صالحا ضروری ہے. اس میں ایمان بالرسول ضروری معلوم نہیں ہوا. ایمان بالرسول نہیں سمجھے, دیکھا ہے آمن باللہ آ گیا, آمن بالیوم الآخر آ گیا, عمل صالحا آیا ہے, لیکن ایمان بالرسول کا ذکر نہیں آیا. یہ سارے مفسرین یہاں لکھیں گے اشکار, اس کو جواب بھی دیں گے, جواب بھی دیں گے یہاں محسرین جو جواب دیتے ہیں دیکھ لینا سارے.
یہی وہ مقام ہے جس پر مولانا آزاد کو لوگوں نے فتوے لگائے تھے. مولانا آزاد پر یہاں فتوے بڑے لگے ہیں کہ یہ مولانا آزاد توبہ مسلمانوں کے ساتھ اوروں کو بھی کہتا ہے ان کو بھی نجات ہو جائے گی، ہندوؤں کو بھی کہتا ہے، فلانوں کو بھی کہتا ہے، فلانوں کو بھی کہتا ہے. مولانا آزاد نے دوسری ایڈیشن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں پھر 18 ورق اور لکھے. بہرحال یہ وہ جانے، آپ دیکھ لینا. اچھا مسلم بھی لکھیں گے. اب میں آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں جو مختصر ہے. من آمن باللہ کا معنی سمجھو، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ. آمن باللہ میں سارا قرآن بھی آ گیا، سارا پیغمبر بھی. من آمن باللہ کی یہ معنی خدا ہے، خدا ہے یہ معنی نہیں ہے. آخر میں من آمن باللہ کی یہ معنی نہیں ہے خدا ہے. مکہ نے مشرک بھی کہتے تو خدا ہے، پڑھ چکے ہو. خدا ہے کو تم مکہ نے مشرک بھی مانتے تھے لیکن آمن باللہ نہیں تھا. خدا ہے مراد نہیں آمن باللہ سے. مراد کیا ہے؟ جو بات اللہ نے کہی ہے اس کو مانا جائے. اللہ نے جن انبیاء کے متعلق ان کو مانا جائے، جن کو متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو مانا جائے. یہ چیز ساری چیز کا نام ہے کیا؟ اب دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے لیسل برو ہے، لیسل برو یہ نیکی نہیں ہے کہ انت ولو قبل مشرق ولکن من آمنا باللہ فلان فلان کلمہ ملائکہ والکتب والنبیین ہے کہ نہیں سارا. ایک اور آیت ہے سورۃ حجرات 12:26 صفحہ 720 720 انما المومنون، اے خود مومن کی تفسیر جو قرآن کر رہا ہے. انما المومنون قرآن کیا ایمان والے کون ہیں؟ جن کو قرآن کہتا ہے مومن کون ہیں؟ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون. دیکھا خدا کہتا ہے میرے یہاں مومن کون ہیں، میرے یہاں آمن باللہ والے کون ہیں. آمن باللہ والے کون ہیں؟ اللہ کے ساتھ ایمان لائیں، رسول کے ساتھ ایمان لائیں، پھر ان کو دل میں کوئی ریب کھٹکا بھی نہ رہے، پھر اللہ کے راستے میں اس دین کے لیے ایمان کے لیے جہاد کریں جان مال کے ساتھ. اولئک هم الصادقون. حاصل کرنے کا میں کہہ رہا تھا یہ من آمن باللہ کا نہیں ہے کہ اللہ کو مان لے. اب رہا یہ سوال جب آمن باللہ میں سب چیزیں آ گئی پھر والیوم الآخر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ والیوم الآخر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. یہ کر پڑھ چکے سبق میں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے قیامت کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہوا تھا. یہودی کہتے بادشاہ ہمارے پیر ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یاد کرنے کے دن شیر کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصارا کہتے تھے ہم بھی جنت میں جائیں گے. ہم نے جائے گا کوئی جنت میں ہمارے سوا، ہمارے پیر و مرشد ہمیں لے جائیں گے. خدا کہتا یہودیو اور بھائی مانو میری قیامت کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں تمہارے پیرو. غلط کہتے ہو کیونکہ انہوں نے اس قسم کی چیزیں قیامت کے بارے میں مشہور کر رکھی تھی اپنے مریدوں میں. قرآن نے خاص کر کے تخصیص کی، تخصیص بعد تعمیم. اب دیکھا ہے اشکال گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والصابرین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس تتمہ بھی ہو گیا. اسی قسم کی ایک آیت ہے وہ بھی نکال لو تاکہ حل ہو گیا. سورۃ مائدہ 12:6
یہ جی سوا 165 میاتن خمسۃ و ستون، آخری سطر میاتن خمسۃ و ستون، ایک آخر ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، دیکھا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی آتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی یہی اشکال ہوگا، صرف کچھ تقدیم تاخیر ظہر کا ہے، وہاں صابئین پہلے ہے اور یہاں صابئین پیچھے ہیں، باقی کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ آگے کہ نہیں آیا؟ آگے دیکھیے اب، چلو جی بسم اللہ۔ ہاں جی آگے نوع ثانی، میں نے کہہ دیا تھا کتنے انواع آنے والے ہیں؟ 5۔ پہلا نو ختم، نوع ثانی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم مِّن قُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَكُلًّا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ایک بات کا سمجھ لیجیے، یہاں میں نے کہہ دیا تھا آپ کو دوسری نوع بھی کیا بیان ہوگا کہ اے بنی اسرائیلیوں، نبی کریم کے زمانے کے بنی اسرائیلیوں، تمہارے آبا اجداد نے اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کی، نہیں سمجھے؟ کس قدر خباستیں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کس قدر کرتے، یہ ہے نہیں سمجھے؟ احکام الہیہ کی مخالفت، احکام الہیہ کی مخالفت، یعنی تمہارے بڑے کتنی محرمت کرتے رہے، اب آئے دیکھتے ہو، یہاں تک ایک ہے لیکن واقعات کئی ہیں، بڑے واقعات۔ ایک واقعہ ہے اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ والا، نیچے آ جاؤ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ والا ہے، یہ اور ہے۔ اچھا دو ہے نا واقعات، پہلے ایک واقعہ سمجھو، لیکن ہے واقعہ میں تک عجیب و غریب طبق۔ جو پہلا واقعہ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بہت پہلے ہوا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ پہلا واقعہ نہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تورات لے کر آئے، کہنے کہ موسیٰ سچی بات صاحب، ہم تو اس پر حکم نہیں عمل نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں عمل ہو سکتے، اتنے سخت حکام، اس قدر سخت، توبہ توبہ توبہ، خدا تعالی حکم دے بھی سکتا ہے، ہم تو یہ حکم ہو، ہم تو عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک اس میں کوئی ترمیم نہ ہو۔ سمجھو بات، تجھے آج کل بھی کہتے نہیں کہتے مولوی جی کیا کرتے آپ، چوروں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، سخت ویدیوں میں ہاتھ کاٹ ڈالو، تو یہ سخت حکم۔ زانی کو کیا کرو، مار 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 کر پتھر مارتے جاؤ، تو کیا کرتے ہیں مولوی صاحب؟ اس زمانے تک کی یافتہ زمانے میں اتنے سخت حکم، ہاتھ کاٹنا، پتھر مار مار کر رجم کرنا، یہ احکام سخت اس زمانے میں تھے۔ آج کل خدا جانتا، آج کل بے ایمان یہی کہیں گے، تمہیں بھی کہتے ہیں بے ایمان دبی زبان میں کہتے ہیں، اوپر کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے خلاف آواز اٹھے، ورنہ سارے یہ کہتے ہیں، سب اکثریت، اکثر ہم آخر میں جو بھی انگریز کی ذات اس کا پیداوار کرنے کا، سارے اندر سے یہی کہتے ہیں کہتے ہیں مولوی نے سخت کر دیا ہے، پرویز اسی لیے اس کو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ یہ پرانی باتیں نکال کر نئی ٹائپ کی چیزیں اور نئے ماڈل کی چیزیں پیش کر اسلام، نیا ماڈل اسلام، اس کا نام رہے گا نیا ماڈل ہے، ایک نیا ماڈل ہے۔ شکر کرو یہ ہم چند ہیں دنیا میں، اس پاکستان میں پرانے ماڈل والے بھی ہیں، ہے گھر میں۔ کہتے ہیں یہ مولوی جی چوروں کے ہاتھ کاٹنے، زانی پتھر مار 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 توبہ، اور شراب پیا تو تم نے 80 دھرے مارنے شروع کر دو،
خواہ آپ یہ عجیب معاملہ کرتے ہیں، یہ بڑے سخت کام ہے. یہی یہودیوں نے بھی کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت کام ہے، آپ اس میں کوئی نرمی کروائیں، ہم تو نہیں عمل کر سکتے. جب انکار کر بیٹھے اللہ تعالیٰ حکم دیا فرشتوں کو اٹھاؤ، کوہ طور کے حصے کو ان کے سر پر لاؤ. جب آئرس کوہ طور پر حصہ ٹکڑا آیا کہ جی سمعنا واطعنا، جی باجی سن لیا، جی سن لیا، مانیں گے، سمجھ گئے، سمعنا واطعنا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے منوانے کی. ایک آدمی مانتا نہیں، تم ڈنڈے کے زور سے مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ حکومت اٹھا بس کوہ طور کو، جو ڈنڈا ہوا تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تو ہے کوئی نہیں، کوئی اکراہ نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ سر پر کوہ طور اٹھا کر منوانا ہے. اسلام میں لا اکراہ کوئی نہیں، جبر کوئی نہیں. جواب سمجھو، یہ بھی بات غلط ہے جو لوگ سمجھے نہیں اس بات کو. قرآن کا مقصد اور ہے، وہ یہ ایک شخص کافر ہے، اس کافر کو ڈنڈے کے زور سے مومن نہ بناؤ. نہیں سمجھے؟ کافر ہے، کافر پر جبر کر کے اس کو مومن نہ بناؤ. ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن ایمان والا کہتا ہے شریعت یوں نہ ہو یوں ہو، اس کو ڈنڈے کے زور سے چلواؤ. بات نہیں سمجھے؟ ایک کا ایمان کا منوانا، ایک ایمان کے بعد احکام پر چلانا. ایک اگر ایمان کے بعد احکام پر چلانے کے لیے ڈنڈا بھی نہ ہو، پھر ہر پارٹی کہے گی، ایک آدمی کا مولوی جی چھوڑو 5 نمازیں کیا ہے بادشاہ، چھوڑو 5 نمازیں کیا ہے، 2 ہی نمازیں ہونی چاہیے. صبح سویرے اٹھے منہ ہاتھ دھویا ذرا کو، کنگھی شنگھی کر لی، چلے 2 رکعتیں پڑھ لی. پھر کسی آئے دفتر سے آئے، بوٹ شوٹ تسمے اتارے، پھر 2 نمازیں ہونی چاہیے. دل تو سچی بات ہے 2 ہی کہتا ہے، باقی کس طرح کون بوٹ اتارتا رہے دفتروں میں. اور یہ کرسی یہ بات بھی اور سیکھ جائے. اچھا ایک یہ کہے گا، دوسرا کہے گا مولوی جی یہ گرمی کے موسم میں روزے جو ہے نا مولوی صاحب خدا قسم یہ مصیبت ہے، گرمی اتنی سخت پڑ رہی ہو اور تم روزے رکھواتے ہو. اگر یوں بن گیا دین میں تو دین نہ رہا، ہر آدمی رائے دیتا رہے گا. یہ وہی لوگ تھے ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے کے بعد چاہتے تھے احکام جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. خدا نے کہا غلط کہتے ہو، ایمان کے بعد احکام ماننے پڑیں گے. نہیں سمجھے؟ یہ فرمانا ہو تقمتون. اب سمجھے بات نہیں سمجھے؟ ایک دین کا منوانا، ایک احکام پر عمل کروانا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یا پاکستان چھوڑ دے، اگر پاکستان میں رہتا ہے چاہتا جی میں یہاں ہی رہوں گا، بہت اچھے بابا پھر بات مان لی. نہیں سمجھے؟ رہتا بھی ہے، کہتے ہیں نہیں جی یوں نہ ہو یوں ہو، ٹھہر یوں نہ تو یوں ہو. ہوئی تین 10 دیا کا تم سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہمارا آوشکار کوئی نہیں رہا. اس حضرامی ذات کو ہم نے لیا تم سے وعدہ ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے اٹھایا تم پر کوہ طور کو. خذو وہی سوال آ گیا، اور رضی کا معنی کروں گا میں، اشکال چھوڑتا جائے گا معنی کرتا جایا کروں گا. سمجھ گئے؟ 1-2 بار کہہ چکا ہوں. قلنا خذو مما خذو ما آتیناکم بے، ہم نے کہہ دیا تھا پکڑو جو ہم تمہیں دے چکے ہیں مضبوطی کے ساتھ. ہم نے کہہ دیا تھا وذکروا ما فیہ، احکامات کا خیال کرو لعلکم تتقون. لیکن ہماری اتنی تاکیدوں کے بعد، اس قدر حالات کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذلک، کوہ طور ہٹا، طبیعت آزاد ہوئی، پھر کہا اسینا اسینا اسینا. کیا مانا؟ پھر نافرمانی شروع کر دی، تمہارے امر سے نافرمانی ہونے لگی. زبان سے تانا کہہ رہے تھے، عمر میں اسینا کا رویہ ہو رہا تھا. آج بھی نہیں کہتے، آج نہیں کہتے، آج بھی تمہیں ملیں گے، ہزاروں ملیں گے جو کہیں گے زبان سے اتانا اتانا، لیکن عمر ان کا کیا ہے؟ سارا حسینہ ہے. ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ
لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، خدا کی مہربانی ہوتی، ہو جاتے تم ضیاء کار۔ ہائے خدا کا پھر بھی فضل رہا، تمہاری اتنی بری حالتوں کے بعد، اتنی خداستوں کے بعد، خدا کی نافرمانی کو خدا نے پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ بِالسَّبْتِ، پہلے واقعہ سمجھو پھر اس کا ربط سمجھو۔ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مدت کے بعد داؤد السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ قوم تھی مچھلیوں کو پکڑنے والی، بڑے مچھلی خورندے تھے۔ مغالی ساتھی ناراض نہ ہوں گے، یہاں کوئی کرانچی والا ہوتے ہیں نا، توبہ توبہ، یہ جو ہوتے ہیں نا کنارے سمندروں کے کنارے پر رہنے والے، توبہ ان کو مچھلی نہ ملے، مچھلی دے دو ان کو، چیندہ ہی مچھلی کوئی دے دو، سبق ہو رہا یہاں مچھلی پک رہی ہے۔ ان کو جو مچھلی پکانے بھی لذت آتی ہے، ترسو پانے بھی لذت ہو، کوئی اس شاگرد ساتھی کہتے یار سبق ہو گیا ہے، کہاں تک ہوا ہے؟ 3 رنگ ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سبق بھی 3 رنگ نہیں، لیکن آج مچھلی جس طرح پختہ ہوئی ہے پکی، ایسی کبھی پکے گی ہی نہیں۔ ان کو بڑا سرور آتا ہے، اپنی اپنی طریقے ہیں، جیسا کہ پشوریوں کو کباب کھانے میں اپنے اپنی چیز ہوتا ہے نا، اگر میں وہاں کباب ہوتا ہے ادھر مچھلی ہوتی ہے۔ بڑے مچھلی خریدے تھے، حکم اللہ دیکھو بات ہفتے کا دن کا تھا عبادت کا، جان کر ہمارا جمعے کا دن ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا بھائی یہ چھوڑتے تو ہے نہیں، خدا نے کہا بھائی بات صاف دیکھو، ایک چیز ہے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑو، باقی 6 دن یا جایا کرو پکڑنے کے لیے، ہفتے کے دن کوئی مچھلیاں پکڑو، عبادت کا دن ہے، عبادت میں لگا کرو، خدا کے آگے عاجزی کرو، زاریاں کرو، خدا کے آگے زیاداری کیا کرو۔ جس دن خدا نے مچھلی پکڑنے سے روک دیا تھا اس دن خدا مچھلی کو اوپر لے آتا تھا۔ لو اللہ کا جی معاملہ ان کے ساتھ، ادھر سے روکا نہ پکڑو، ادھر سے روکا مچھلیوں کو نہ پکڑو، ادھر اللہ نے مچھلی کو اوپر ہو۔ اب ادھر کیوں ہیں، ادھر دیکھتے ہیں مچھلیوں پر پھر رہی ہیں، ان کے منہ میں پانی آتا، ہائے پکڑتے ہے۔ دیکھا عجیب حالت، اللہ کا امتحان بھی عجیب ہے، امتحان ہوتا بھی ہوئی ہے۔ مچھلی عمر پھر رہی ہے، ساری بڑی مچھلیاں ہیں، لیکن ادھر حکومت پکڑو بھی مت، اور 6 دن حکومت پکڑو، 6 دن نظر کوئی نہیں آتی۔ حیران ہو گئے یا اللہ کرے کیا، جس دن تو نے روکا مچھلی اوپر ہے ساری، اور جس دن تو کہتا پکڑو مچھلی نظر کوئی نہیں آتی، کرے کیا؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، پھر آئے فتوے کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع متین، دری صورت ہے، اب صورتیں بنی، ہیلے چلے، آئی کتاب الحیل، مسئلہ چلا، وہاں بنائی جدولیں بنائی، آگے جا کر گڑے بنائے، وہ پانی آئے وہاں گڑے میں چلتے چلتے پانی پہنچ جائے، مچھلی بھی وہاں چلی جائے، سورج غروب ہوتے تک دیکھتے رہے، جب سورج غروب ہونے لگے جھٹ اس پانی کو بند کر دیں، بند کرنے کے بعد غروب ہو گیا، دن گیا، دن نام کیا ہے؟ طلوع شمس الی غروب شمس ہے، غروبی شمس تک کوئی بھی نہیں گیا، سورج غروب ہو گیا، اب کیا دن گیا، رات آئی، کہ یا اللہ ہم نے دن میں کوئی مچھلی نہیں پکڑی، شکار بھی نہیں کیا، رات وقت ہو گئی، رات وقت ہم نے کچھ مچھلی وہاں سے لے لی، نہیں سمجھے؟ وہ کس میں کہا کئی مولویوں نے کیوں نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ مولوی کا بالکل جائز ہے، دن بھی کوئی نہیں، بعد مل گئے وہ بھی کھاتے تھے، وہ پکڑنے والے تھے یہ کھا رہے تھے، دانی کا یہ ہیلے ہو رہے ہیں، اللہ کا ہیلا نہیں چل سکے گا، بچو ان ہیلوں سے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، درمیان میں تھے، کہتے ہمیں کیا، کوئی پکڑے نہ پکڑے ہمیں کیا، ہوتے ہیں نا کئی مولوی یہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں کیا، سمجھ گئے؟ کوئی جہنم میں جائے ہمیں کیا، کوئی شرک کرے ہمیں کیا، کوئی کفر کرے ہمیں کیا، ہم تو بابا ان بات میں آتی کوئی نہیں، بس ہم تو صوفی لوگ ہیں، بس
ہم تو صوفی ہیں، ہمیں تو ان باتوں سے کوئی واسطہ ہے، صوفی منش بھی ہو جاتے ہیں کئی، سمجھ گئے میری بات کو؟ اب یہ قرآن پاک 3 باتیں تھی جو صوفی منش تھے نا، ہمیں کیا والے وہ بھی جو ان سے مل کر ہیلے بنا کر مچھلی کھانے والے تھے، ان کو خدا نے بنا دیا باندر۔ کونو قردۃ، ہو جا باندر، میرے ذلیل خوار۔ یہاں بھی آگے پرویزی ٹولہ آئے گا، سر سید کی ذریت آئے گی کہ یہ باندر نہیں بنے گے، ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے ان کے، دیکھا ہے؟ سمجھے میری بات کو؟ یہ سارے معنی وہ ہیں جو سلف صالحین کی خلاف ورزی میں ہیں۔ میں کبھی نہیں کہوں گا آپ کو سلف صالحین کو چھوڑنے کا راستہ۔ ایماندار سی ہے کہ دین اسلام وہاں سے آیا ہے، آج رائے نئے راستہ پر کرو گے پرویزیوں کے لوگوں کے پیچھے، ایمان چلا ہی جائے گا، بڑا مشکل وقت ہے۔ آگے دیکھیے اب مانا سمجھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہم خوب جانتے ہو تم بھی، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی کی تم سے ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، ہم نے کو کہا تھا ہو جاؤ باندر خوار۔ اب یہاں سوال ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ کہ مخاطب کون ہے؟ اگر اوپر والے ہیں جن کے اوپر کوئی پورا آیا تھا وہ تو ہو رہا ہے، تو یہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ والے کون ہے؟ اور یہ واقعہ مچھلی والا ہوا ہے پیچھے، مچھلی والا واقعہ ہوا ہے پیچھے، اور اخذنا میثاق روانہ فوق والا واقعہ ہوا ہے بہت پہلے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ بنتا ہی نہیں، سمجھو سوال؟ کوئی طور اٹھانا، ان سے عہد و پیمان لینا، یہ پہلے ہو چکا ہے بڑا مدت پہلے، اور یہ پیچھے ہوا اعتدو والا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ بنتا ہی نہیں۔ اب سمجھو مانا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے بنی اسرائیلیو جو خاتم الانبیاء کے وقت میں تم ہو، نہیں سمجھے؟ علمتم مخاطبین کون ہے؟ اے وہ بنی اسرائیل جو خاتم الانبیاء کے تم وقت میں ہو، تم تو جانتے ہو اس قوم کا، تمہیں معلوم ہے، پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو، جنہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مچھلیاں پکڑنے میں ہیلے کر کے خدا کے حکام کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ کو کیا سزا دی، باندر بنائے تھے۔ کونو قردۃ خاسئین، ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی گرفت ہے، خدا کی قدرت کا فعل ہے، چاہے انسان کو باندر بنا دے اس کی مرضی ہے۔ ہمارا بھی تمہیں پڑھا ہوگا، پاکستان سے پہلے مدراس میں ایک عورت کے پیٹ سے باندر پیدا ہوا، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم بھی کرے، انسان کو شکل انسان کی دے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بس ہاں ایک قصہ، ہم نے اس قصے کو باندر بنانے والے کو عبرت بنایا، لما بین یدیہا وما خلفہا، معنی سمجھو کیا معنی ہے؟ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی عبرت، وما خلفہا پیچھے آنے والوں کے لیے بھی عبرت۔ کیا معنی؟ اس دور میں جو رہنے والے تھے لوگوں، عبرت پکڑو، جو میرے احکام کی نافرمانی کرتا ہے یہ بھی کبھی کبھی میں اس کو پکڑتا ہوں، عذاب دیتا ہوں۔ ما خلفہا پیچھے آنے والوں کے لیے، وہ موعظۃ للمتقین جو میری باتوں کو سن کر صحیح راستہ اختیار کر کے بچ رہے تھے برے راستوں کو، ان کے لیے نصیحت ہو گئی تھی۔ بہرحال حاصل کیا نکلا؟ اے موجودہ بنی اسرائیل، تمہارے باپ دادے کس طرح خدا کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے اور احکام کے کس قدر خلاف ورزی اور خباثتیں کر رہے تھے۔ ایک خباثت کا ذکر، ایک خباثت ثانی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنِّي قُلْتُ لِلنَّاسِ لَا فَرْضَ لَا بِكْرٍ أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ دیکھا ہے یہاں پہلے سمجھو واقعہ مفسرین کے نزدیک جو ہے، پھر میں اپنے شیخ کا بیان کروں گا۔ اچھا مفسرین یہ لکھتے ہیں، آگے چلو اگلا رکوع دیکھو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔
बाइक जिसकी कोई भी लिखे, कोई तूर नहीं उठाया गया, गलती पर है सख्त, कोई भी लिखे, मुझे इतनी बात जिसने को लिखी या गैर लिखी, मैं इस बात का कायल नहीं हूं। जिसने लिखा अगर वाकई तूने देखा तो गलती उसने किया, जिसने भी किया मैं तो पहले कह चुका हूं। बाकी दूसरे सवाल मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या लिखा है, जरा वाज़ेह लिख लिया करो, मैं समझाया करूं। हाँ जी, तो देखा अग्नि आगरान कतल तुम नफ्सन, जब तुमने कत्ल किया एक नफ्स को, ये कहते मुफ्सरीन ये पहले वाक्य पेश आया है, जो पीछे आ रहा है, जो वाक्य पीछे आ रहा है वो हुआ पहले है, जो पीछे आ रहा है वाक्य हुआ पहले है। कतल तुम नफ्सन फद्दारा तो फिहा, बनी इसराइलियों तुमने एक इंसान को मार डाला था, फद्दारा तो फिहा, तदारा तो तुम उसमें झगड़ा किया, कोई कहता है तुमने मारा, कोई कहता है तूने मारा, यूं झगड़े हो रहे थे। अच्छा, पता नहीं लगता कि कौन कातिल है? भतीजों ने चचे को मार डाला ताकि ये मर जाए, इसका आगे वारिस कोई नहीं होगा, हम जाएंगे माल पर कब्जा कर लेंगे, पीछे है ही कोई नहीं, बेटियां हैं। आज कई लोग करते हैं जालिम, मार कर अपने चचे को दूसरी कबीले के यहां छोड़ दिया, फेंका है रातों रात, ताकि सुबह उस कबीले पर दावा हो, हम पर कोई दावा न करे। वल्लाह मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, खुदा निकालने वाला है जो तुम छुपा रहे थे। जब तुमने कत्ल किया एक इंसान को, तुम झगड़ा कर रहे थे, खुदा निकाल रहा था जो तुम छुपा रहे थे। फकुल्लज़िबूहु बिबाज़िहा, हमने कहा मारो इस नफ्स को, बिबाज़िहा, की राजा करते हैं पीछे, जो पीछे चला रहा है गाय का जिक्र, वो गाय जो पीछे आ रही है, अभी पढ़ने लगे हूं। अच्छा, यानी उस गाय की दुम लेकर इस मैयत को यूं मारो। बता भाई ओए तेरा कातिल कौन है? उस गाय की वो बकरा की दुम लेकर मारे इस मैयत को, मकतूल को, कहो बता तेरा कातिल कौन है? कज़ाल का युहयी अल्लाह और मौता, खुदा यूं ही जिंदा करेगा मुर्दों को, अपनी आयात भी दिखलाता है ताकि समझो। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, फिर भी दिल बड़े सख्त हो गए इतनी मोजिज़ात देकर भी। फहिया कर हिजारा, वो दिल पत्थरों की मानंद है। ओ शद्दु कसवा, या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। क्यों? बिन्नत वातानी लिए, इसलिए मिनल हिजारा, बाज़ पत्थरों जिन्हें चल नारे जारी है, वो इन्ना मिनहा, बाज़ पत्थर वो है चिर जाते हैं पानी निकलता है, वो इन्ना मिनहा लबायात हशीयतल्लाह, वो जो गिर जाते अल्लाह के हौज से। वो मल्ला बिमा तामुन। अब देखिए समझिए, एक वाक्य हुआ पहले, कहते एक आदमी था वो मारा गया, मकतूल, उसका पता नहीं लगता था कातिल कौन है, ये मालूम नहीं हो रहा था इसका कातिल कौन है। उसके बाद ये वाक्य वेश, अब आओ पीछे आ जाओ। इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यामुरुकुम, जब कहा मूसा ने अपनी कौम के लिए, अल्लाह तुम हुक्म दे रहा है ज़बह करो कोई गाय, बकरतन नकिरा है। कालू कहा उन्होंने अत्तख़िज़ुना हुज़वा, वाह मूसा अलैहिस्सलाम, हैं आप हमारे साथ मज़ाक़ें करते हैं, ठट्टे करते हैं। हो भी सकता है खुदा गाय का दबा करने को हुक्म दे, खुदा को क्या मिलता है गाय दबा करवाने की? कमाल करते हैं आपकी, हमारे साथ मज़ाक़ न करें, आपकी शान मज़ाक़ें करना। काला अऊज़ु बिल्लाहि नकूनु मिनल जाहिलीन, खुदा की पनाह मैं उन लोगों में से हो जाऊं जो जाहिलीन है। ये तो बेइल्म लोग करते हैं बातें, मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा, खुदा हुक्म दे रहा हूं। कालू दिलना रब्बका युबय्यिन लना माई, अच्छा फिर बुलाओ हमारे रब को, बयान के बारे में वो कैसी गए हो? काला इन्नो यकूलना बकरुल्लाह फर्दना भी कर, कहा उन्होंने वो ऐसी गए हो, न बूढ़ी हो न बच्ची हो, हवान बैन दारिक जवान हो। काला फबारू मा तुमरुं, करो जिसको तुम हुक्म दिए जाते हो। कालू उदुलना रब्बक, अच्छा फिर बुलाओ हमारे अपने रब को, युबय्यिन मा लौनुहा, ये बयान उसका रंग कैसा हो।
کھانے میں کوئی نہ بکرا سفرا گائے ہو زرد رنگ کی فاق لونہا اس کی زردی کا رنگ چڑھنے والا ہو، مبارک ہے نا، زردی کا رنگ چڑھنے والا ہو تو سر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش لگ رہی ہو. انہوں نے کہا میرے بولا ہمارے رب کو ماہیا وہ زرد رنگ والی کیسی گائے ہو؟ انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ لینا جی گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اگر خدا نے چاہا لمو تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے. کہا نے یہ کوئی نہ بکر تو ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث نہ ذلیل ہو کیا منع ذلیل جملہ مسرا ہے، زمین کو چیرے یعنی کاشت کے لیے بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث کنویں پر بھی نہ باندھنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے نہ کنویں پر استعمال ہوئی ہو اور نہ کھیتی کے لیے استعمال ہوئی ہو. مسلمۃ صحیح سلامت لا شیء فیہا اس میں کوئی رنگ عیب وغیر نہ ہو. انہوں نے کہا الآن جئت بالحق اب تو لائن حق کو ان کو بھی کہہ دیا انا انشاءاللہ بھی کہا، اگر انشاءاللہ نہ کہتے یوں ہی سوالات کرتی جاتے آخر میں کہا جی اب اللہ نے چاہا تو اب لا تو حق کو فذبحوها ذبح تو کیا گائے لیکن وما قادو یفعلون قریب کہ نہیں کرنے والے ان کی طبیعت نہیں چاہتی تھی. کہتے ہیں یہ واقعہ پہ بعد میں ہوا ہے گائے والا، مقتول پہلے ہوا ہے، مقتول پہلے ہوا اور گائے واقعہ بعد میں، بات سمجھے ہو. اور ساتھی بھی کہتے ہیں شخص تھا بچہ اس کا باپ کا بڑا نیک، ایک اس کے بعد سرمایہ تھا گائے کا بچہ تھا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور کہہ دیا یا اللہ میرے بچے کا کوئی بھی پیچھے نہیں ہے چیز، میں یہ تیرے حوالے کرتا ہوں خدا یا اللہ کرم کر دے میرے بچے کے لیے کوئی دنیا میں زندگی اس کی اچھی گزرے. بنی اسرائیل کہتے ہیں کس سے ہے واقعات. خیر وہی یہ ساری صفت جو تھی نا، لا فارد بھی ہو، لا بکر بھی ہو، صفرا بھی ہو، فاق لونا بھی ہو، لا ذلول تثیر الارض بھی ہو، لا تسقی حرث بھی ہو، وہی گائے نکلی. آگے لوگوں نے ایک اور بھی گپ لکھی، اللہ نے گپی ہے کیا کہ ذبح کیا اس کی چمڑے کو سونے کے ساتھ تولا. توبہ سونا پتہ اتنا تھا پاکستان میں تو ہے کوئی وہاں اتنا سونا کہاں سے آ گیا تھا پتہ نہیں ہے خیال میں وہی ہے بنی اسرائیل لا نصدق ولا نکذب سونا ہی سونا. توبہ سونے کا تولا تو یہ ہوا وہ ہوا. خیر چھوڑن باتوں کو، یہ واقعہ ہوا بعد میں گائے کا ذبح کرنے والے پہلے وہ ہوا ہے. گائے کی دم ماری گئی اس مقتول کو کہ تیرا قاتل کون ہے، اس نے کہا میرا فلانا قاتل ہے، پتہ لگ گیا. یہ لوگوں نے کہا ہے میرے شیخ اس کو نہیں مانتے تھے، میرے شیخ کی یہ ارادہ نہیں تھا. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اس میں ایک اور بات بھی ہے. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالی گائے کی دم مروا کر مقتول کو زندہ کروا کر بیان کروا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی مقتول کے ہاتھ کو اس پر مروا کر ہی زندہ. اور جو اللہ گائے کی دم بکرا کی دم لے گئے بتا تیرا قاتل کون ہے، اسی میت کی اسی مقتول کا ہاتھ یوں مروا کر گئے بتا تیرا میت تو نہیں بتا سکتا. کرنا تو اللہ نے ہے، اور گائے کی دم مارو یا کوئی اور کام کرو وہ تو خدا کی قدرت ہی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، یہ نہیں ہے کہ گائے کی دم لگے گی تو زندہ کرے گا کوئی دار پر تو نہیں. ایک بات دوسری یہ چیز ہے کہ وہ مدارج ملتا ہے کہ گائے کے ذبح ہونے میں اور اس مقتول کے ہونے میں 40 سال کا فاصلہ تھا. اور 40 سال لاش پڑی رہی، 40 سال لاش پڑی رہی تھی. گائے ہوتے 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 ڈھونڈتے رہے. چلو 40 سال میں سے یارو 40 مہینے سے، وہ 40 مہینے نہیں 40 ہفتے سے، 40 ہفتے نہیں 40 دن رہی، 40 دن لاش پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اب گائے کوئی آئے گی ذبح ہوگی اس کی دم اس کو لگے گی تب اس کو خدا
زندہ کرے گا. اس لیے میرے شیخ ادھر نہیں جاتے تھے. اب دیکھیے میرے شیخ کی حالت سمجھیے, پیچھے آ جاؤ. نوح ثانی میں اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور ہے, یہ ہے ایک خباثت یا خدا تعالی کی ایک نافرمانی. اب آؤ, اذ قال موسیٰ لقوم ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, یہ مستقل ہے, کوئی تعلق کس کے ساتھ نہیں, مقتول کے ساتھ. بس خدا نے حکم دیا گائے ذبح کرو, جو بھی کرتے ہو گائے ذبح کرو. بس رہا یہ کیوں گائے ذبح کرنے کو حکم ملا ہے. اب دیکھیے میرے شیخ نے مدارک کی رائے پسند کی ہے. فرمایا کرتے تھے اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو, کیوں؟ لِيُحَوَّنَ مَعْبُودُهُمْ عِنْدَهُمْ, یہ سمجھے, لِيُحَوَّنَ مَعْبُودُهُمْ عِنْدَهُمْ, تاکہ ان کا معبود ان کے سامنے ذلیل ہو. تھے نا پجاری ہندوؤں کی طرح گو ماتا والے تھے نا, گو ماتا والے. خدا نے کہا ان کے دل سے گو ماتا کی غلط محبت اب نکلی کہ ہاتھوں سے کیا کروایا جائے, ذبح کرو, ذبح کرو. کہتے ہیں یا ہم کیا وار کرتے ہیں, آپ مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے دلوں سے محبت گو ماتا کی نکلے. مثال ہے, مثال ایک آدمی پجاری ہو, کہتے ہیں نا محمود جب آیا تھا نا ہے ہندوستان میں, تو ایک سومناتھ کے مندر بھی گیا, ایک پجاری تھے ہندو سے کہا اس کو توڑ گیا, اور اس کو جاتا تھا, کام جاتا تھا, پیچھے ہٹاتا تھا. وہ توڑ, کہتا ہے خان صاحب 70 سال کے اندر پڑا ہوا ہے, آہستہ آہستہ نکلے گا یک بار, ایک ہی بار جلدی نہیں ملتا, اللہ کے لیے جگہ جلدی نہ کرو, 70 بار سے اندر پڑا ہوا ہے. بابا شرک نکلتا نہیں جب تک کہ گائے کو ذبح نہ کروایا جاتا. حکم دے ذبح کرو اس کو. کہنے لگے دیکھو نا جی یہ کیا کرتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ یہ حکم دے بھی سکتا ہے, دیکھا ہے جی نہیں چاہتا تھا, اس لیے ہٹتے تھے. جو چیز ذبح ہونے کے کارن اس کو ذبح کیا جائے. مثلا ایک درخت ہے, یہ لوگ اس درخت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, کوئی درخت ہو پوجا پاٹ کرتے ہیں, حکومت درخت کاٹو اس کو. حضور کے زمانے میں کے بعد فاروقی دور میں جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت لی تھی ہے تخت شجرہ, بیعت شجرۃ الرضوان, فاروق اعظم کی سنگار لوگ وہاں تبرک کے لیے بیٹھتے ہیں. فرمایا اس درخت کو کاٹو جڑ سے تاکہ شرک کو نہ پھیلنے پائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی کیونکہ بچھڑ کے داؤن کے دل میں محبت تھی, اللہ نے کہا اس کو ذبح کرو تاکہ تمہارے دل سے شرک کی بو نکلے. نہیں نکلے گی جب تک تم ذبح نہ کرو گے. انہوں نے حجتیں کرنی شروع کر دی. اب سوال سمجھو, اللہ کا حکم ملا ذبح کرنے کا, تمہارے بڑے حجتیں کرتے رہے لیکن مانتے نہیں تھے. بس حجتیں کرتے رہے لیکن مانتے نہیں تھے. کتنوں بھی واسطے دو, ایک رفعنا فوقکم الطور علی, ایک دوسرا گائے کا ذبح کرنے کا وذبحوها وما قعدوا, نہیں چاہتے تھے تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے سے, گریز ہی کرتے رہے. تیسرا ارادہ ہے قتل نفسا. تیسرا باوجود مقتول کے لیے نہیں معلوم ہوتا تھا قاتل کون ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کرشموں سے تمہیں قاتل کا بھی پتہ دے دیا, لیکن اس کے باوجود پھر بھی تمہیں احکام کی نافرمانی ہی کرتے رہے. ایسی چیزیں دیکھنے کے باوجود کتنے ہو گئے جی؟ 3. اب دیکھیے اس قتل تم نفسن میں لاہوری پارٹیاں مانا کرتے ہیں قادیانی, قتل تم نفسن اے عیسی علیہ السلام. دیکھا ہے یہ تفسیر ہے نا مرزائیوں کی, قادیانیوں کی, لاہوریوں کی. کہتے ہیں قتل تم نفسن, عیسی علیہ مر گئے. کیوں قرآن کہتا ہے قتل تم نفسن, گدے کی گدو, نہ قرآن پاک میں نام ہے نہ کچھ ہے, ہاں وہاں کے لیے
اب ایک اشکال ہے میرے شیخ کی تفسیر پر کہ اگر نفسن سے مراد یہ واقع جدا ہے بالکل کہ فقل نضربوہ ببعضہا، فقل نضربوہ ببعضہا، ہم نے کہا مارو اس نفس کو، ببعضہا بعض اس گائے کا، تب تو ٹھیک ہے ہاں، لیکن بعض اس نفس کا بنتا نہیں سمجھے؟ فقل نضربوہ، مارو اس نفس کو، ببعضہا بعض اس گائے کا، تب تو دل لگتی ہے بات، لیکن ببعضہا بعض اس نفس کا بات، یہ تو بات بنتی نہیں، اور ہاتھ دونوں نفس کے لیے یہ بات نہیں ہوتی، سمجھے اس کا یہ ہے چیز۔ واہ بھائی موجود ہوتا ہے کسی مسئلے کو منوانے کے لیے، 40 سالوں سے رکھی رکھا مسئلہ منوانے سو رہا ہے، خدا تو ویسے اس پر بھی قادر ہے، یوں اگر چلتا جائے یہ کوئی جھوٹ ہو تو خدا نہ قادر ہے۔ ہاں جی خیال میں آیا کیا میں کہہ رہا تھا؟ بات سمجھیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقل نضربوہ ہو تو نفس ہے ٹھیک ہے، مارو اس نفس کو ببعضہا گائے کا بات، تب تو ٹھیک بات ہو جاتی تھی، لیکن اگر ہاتھ سے مراد کیا ہو، گائے نہ ہو نفس ہو، پھر بات بنتی نہیں، پھر طویل نہیں بنتی بات، اس لیے سمجھو بات کو۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے نفس مؤنث مانوی ہے، نفس مؤنث مانوی ہے، مؤنث مانوی کے لیے ضمیر مذکر اور مؤنث کی دونوں راجع ہو سکتی ہیں، نفس مؤنث مانوی ہے۔ مطرمتین والے نے سارے مؤنث مانوی گنے ہیں، سارے پوری بحث کی ہے کتنے مؤنث مانوی ہیں جن میں ضمیر راجع ہوتی ہے مذکر مؤنث دونوں کی، ان میں سے یہ بھی ہے ایک، اور دوسرا خود قرآن بھی کر رہا دیکھو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ ہاں ہاں سے مراد کون ہے؟ وہ نفسی تو ہے، خود قرآن بھی کر رہا ہے، جب قرآن خود کر رہا ہے ہاں نفس، فَقَلْ نَضْرِبُوهُ بِنَفْسٍ، اگلا ہاں بھی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، پہلا ہاں جا رہا تو دوسرا بھی کر دو نا، اور فَادَّارَأْتُمْ ہاں وہ تو ہے نفس، تو آگے بھی بعد ہاں اس سے بھی نفس لے لو، کون سی بڑی بات ہے؟ حاصل کیا نکلا؟ 3 ہو گئے جی۔ پہلا دیکھو کوئی طور اٹھایا پھر بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، دوسرا ان کو حکم دیا گیا غائب کا دعویٰ کرے تاکہ شرک کی زبطی نکلے، چڑھ نکلے، تمہارے بڑے لیت لال کر کے تبھی ان کی نہیں جاتی تھی۔ تیسرا باوجود قاتل کے معلوم پہلے اللہ نے کروانے کے پتہ دے دیا قاتل کون ہے، پھر بھی تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی۔ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ 40 سال تک زندہ رکھے، خدا تو یہ بھی قادر ہے کہ نبوت دے دے کسی کو۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز خدا کی قدرت میں ہوتی جائے، معجزہ ہوتا ہے کسی مسئلے کے منوانے کے لیے، اور ہوتا ہے وقتی کہ ایک پرانا معجزہ لمبا جو رہے گا ہمیشہ کے لیے، وہ ہر معجزہ ایک وقتی ہوتا ہے، ہر معجزہ قرآن ایک ہے جو دائمی ہے، دنیا میں رہے گا تا قیامت میں بھی، اور معجزہ ایک وقتی چیز ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ بس